كتاب أنزل من بعد موسى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن جب کہ ہم جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف لے آئے یستمعون القرآن جو قرآن سننے لگے فلما حضروه قالوا انصتوا جب وہ لوگ قرآن کے پاس آ پہنچے تو کہنے لگے خاموش رہو فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ لوگ اپنی قوم کے پاس خبر پہنچانے کے واسطے واپس پہنچ گئے جبکہ ہم جنات کی جماعت کو آپ کی طرف لے کے آئے جو قرآن سننے لگے غرض جب وہ لوگ قرآن کے پاس آ پہنچے تو کہنے لگے خاموش رہو پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ لوگ اپنی قوم کے پاس خبر پہنچانے کے واسطے واپس گئے قوم سے کہنے لگے اے بھائیو ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے مصدقا لما بین یدی جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم جو حق راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے یا قومنا اجیبوا داعی اللہ اے بھائیو اللہ کی طرف بلانے والے کا کہنا مانو یا قومنا اجیبوا داعی اللہ اے بھائیو اللہ کی طرف بلانے والوں کا کہنا مانو وآمنوا به اس پر ایمان لے آؤ یغفر لکم من ذنوبکم اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا ویجرکم من عذاب علیم اور تم کو دردناک عذاب سے محفوظ رکھے گا ومن لا يجب داعی اللہ جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کا کہنا نہ مانے گا فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونه اولیاء تو زمین میں ہرا نہیں سکتا اور خدا کے سوا کوئی اس کا حامی نہ ہوگا اولئک فی ضلال مبین ایسے لوگ صریح گمراہی میں ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنات کا ایمان لانے کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور دوران سفر بطن نخلہ ایک مقام کا نام ہے وہاں تشریف رکھتے تھے اور آپ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور جنات یہاں پہنچے اور آپ علیہ السلام فجر کی نماز میں اس مقام پہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو یہ آئے اور یسمعون القرآن پوری توجہ سے قرآن سننے لگے اللہ کا کلام سننے لگے اور جب وہ فارغ ہوئے قرآن کی تلاوت مکمل ہوئی تو وہ اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے اور قوم کو ان حالات سے آگاہ کیا کہ ہم نے قرآن سنا ہے اللہ کی کتاب ہے اور کتاب بھی ایسی ہے جو تورات نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی تھی بلکہ یہ اس کے بعد کی ہے اور جو تورات کے اندر عقائد موجود تھے سچی باتیں موجود تھی توحید رسالت مرنے کے بعد کی حقیقی زندگی یہ کتاب ان باتوں کی بھی تصدیق کرتی ہے تورات ہو انجیل ہو زبور ہو اپنے اپنے وقت میں پیغمبروں پر اترنے والی یہ آسمانی کتابیں ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے سچی کتاب ہے پیغام سچا ہے بعد میں لوگوں نے اپنی خواہشات کی بنیاد پر اس کے اندر رد و بدل کر دیا تبدیلی کر دی اور اس کو مسخ کر کے رکھ دیا لیکن سبحان اللہ چونکہ قرآن کے متعلق اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ نے یہ ذمہ داری اپنے ذمے لی ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت میں خود کروں گا تو صدیاں گزری ہیں اس کے الفاظ میں اور اس کے نقطوں میں بھی کوئی فرق نہیں آیا اور اللہ نے اس کا انتظام یہ کیا کہ لاکھوں کروڑوں بچوں کے سینے کو اللہ نے اس کام کے لیے منتخب فرما لیا اور صدیاں ہو گئیں یہ اوراق تو بعد میں آئے یہ پرنٹنگ بھی بعد میں آئی اور یہ مشینری بھی بعد میں آئی لیکن مسلمانوں کے بچے اس قرآن کی حفاظت کر رہے تھے یہ اللہ کے سپاہی ہیں یہ اللہ کے
سپاہی ہیں، یہ اللہ کے سپاہی ہیں۔ بعض نادان کہتے ہیں قرآن کو یاد کرنے کا فائدہ کیا ہے، اور بغیر معنی اور سمجھے قرآن کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو انہیں کیا پتہ، یہ تو قرآن کے الفاظ کے جسے کہیں کہ محافظ ہیں، اور اللہ کہتا ہے میں محافظ ہوں، اور جو اس کی حفاظت کرے گا اس کو اپنا نام دے دیا کہ یہ بھی حافظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نام دے دیا، یہ حافظ ہے۔ اللہ اصل میں حافظ ہے، اللہ کا ایک نام حافظ بھی ہے۔ تو جو اللہ کا یہ سپاہی بنے گا، اللہ نے اس کو اپنا نام دے دیا، یہ حافظ ہے، یہ حافظ ہے۔ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو یہ تو اعزاز اور یہ مرتبہ اور یہ مقام ہے۔ کوئی فلاں کا کام کرتا ہے اور کوئی فلاں کی ذمہ داری اٹھاتا ہے، اور کوئی فلاں کا جسے کہیں کہ ذمہ داریوں میں اب اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے، اور یہ حافظ تو اللہ کا کام کرتا ہے۔ اللہ نے اسے اپنے کام کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ وہ سینہ بھی مبارک ہے، وہ زندگی بھی مبارک ہیں، وہ ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں جنہیں یہ سعادت نصیب ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ وہی قرآن ہے، وہی کتاب ہے جو پہلی آسمانی کتابوں کے بھی تحفظ کرتی ہے اور تصدیق کرتی ہے۔ تورات کا حافظ کوئی نہیں، انجیل کا حافظ کوئی نہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر ہر طرح کی رد و بدل اور تغیر اور تبدیلی ہے۔ قرآن آج تک ویسے ہی محفوظ ہے، اور یہ قرآن حق راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ یہ جنات اپنی برادری کو اور اپنے جسے کہیں کہ اپنی قوم کو یہ پیغام دے رہے، اور ان کی خیر خواہی میں کہہ رہے یہ شخص اللہ کی طرف بلاتا ہے، یہ اللہ کا داعی ہے، اور یہ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ تم اس کی بات مان لو، تم اس کی بات قبول کر لو۔ اللہ رب العزت فرمان لگے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ سے لوگوں کو ملانے والا ہو، اور جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو۔ اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو داعی اللہ، یہ اللہ کا داعی ہے، اس کی بات مان لو، اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ انعام فرما دیں گے، ماضی کی ساری خطائیں معاف فرما دیں گے، اور تمہیں اپنی پکڑ سے اور عذاب سے محفوظ فرما دیں گے۔ یہ تو ترغیب ہے، یہ تو ترغیب ہے، لیکن ترہیب بھی ہے۔ تربیت میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ترغیب بھی ہوتی ہے، ترہیب بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے جنت کا بھی ذکر فرمایا، جہنم کا بھی ذکر فرمایا، اپنی رحمت کا بھی ذکر فرمایا، اپنے عذاب کا بھی تذکرہ فرمایا۔ تربیت میں دونوں چیزیں ہیں، شوق بھی دلاؤ، نہ کرنے پر تنبیہ بھی کرو، نہ کرنے پر تنبیہ بھی کرو، اور اس کے نقصانات بھی بتاؤ۔ اگر انسان اپنی پوری زندگی کا جائزہ لے تو اس کے تمام حرکات اور سکنات کے پیچھے یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اسے نفع کی امید ہوتی ہے یا نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، یا تو نفع کی امید ہوتی ہے یا نقصان۔ کے جی سے لے کر یونیورسٹی تک بچے کیوں بھیجتا ہے، اور خون پسینے کی کمائی اس پہ کیوں لگاتا ہے، اور اتنی محنت کیوں کرتا ہے؟ نفع کی امید ہے، زندگی ٹھیک ہو جائے گی، اور نقصان کا خطرہ ہے، نہ پڑے گا تو ضائع ہو جائے گا۔ صبح سے لے کر دفتر اور سارا سال تک یہ دفتر کیوں جاتا ہے؟ اس لیے جاتا ہے، نفع کی امید ہے، وسائل آئیں گے، زندگی کی ضروریات پوری ہوں گی۔ گھر بیٹھا رہا تو اولادیں بھی کل بھیک مانگیں گی اور دوسروں کے سامنے رسوا ہوں گی، نقصان ہوگا۔ تو نفع نقصان یہی وہ چیز ہے جو آدمی کو عمل پہ کھڑا کرتی ہے۔ نفع کی امید اور نقصان کا خطرہ یہی آدمی کو جسے کہیں کہ عمل پہ کھڑا کرتی ہے۔ دنیا کے تمام تر کام اس لیے کے گرد گھومتے ہیں، اور اگر جنت کا نفع آ جائے اور جہنم کا خطرہ سامنے آ جائے تو بتائیے آدمی کے لیے عمل کرنا کتنا آسان ہو جائے۔ لیکن یہ یقین کے درجے میں جو آج دنیا میں مشاہدے سے دیکھ رہا ہے، تجربے سے دیکھ رہا ہے، وہ چونکہ غیب ہے، اس کا تعلق نبی پر اعتماد، قرآن پر اعتماد، اللہ کی ذات پہ اعتماد اور یقین سے ہے، اس میں کمزوری آ گئی، اس لیے وہ نفع نقصان آج اس کی زندگی میں حرکت نہیں لے کے آتا۔ وہ جو غیب میں ہے، پردے میں ہے، وہ نفع نقصان آج انسان کی زندگی میں حرکت نہیں لے کے آتا۔
دنیاوی نفع نقصان انسان کو حرکت میں لے کے آتا ہے، اس میں اس کو حرکت اور جسے کہیں کہ جوش و خروش نظر آتا ہے۔ تو فرمایا داعی اللہ، یہ اللہ کا دائی ہے، اس کی بات مان لو، بخشش ہو جائے گی، اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر دنیا میں تم اللہ کو تو ہرا سکتے نہیں، ایسا تو نہیں کہ تم اللہ سے بھاگ جاؤ اور کہیں اور تمہیں محفوظ ٹھکانہ مل جائے، اللہ کو تو نہیں ہرا سکتے، اور اللہ کے سوا پھر تمہارا کوئی حامی اور ناصر بھی نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں یقین نصیب فرما دے بھائی۔ اللہ ناراض ہو جائے تو کہاں ہے میری اور آپ کی جائے پناہ؟ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو کہاں ہے پھر میری اور آپ کی جائے پناہ؟ کون بچا سکتا ہے اس کی پکڑ سے، اس کی ناراضگی سے، اس کے غصے سے؟ پھر کون بچا سکتا ہے؟ کوئی حامی اور ناصر نہیں، نہ کوئی اسباب، نہ کوئی وسائل، نہ کوئی تعلقات، نہ کوئی اور دنیاوی نقشے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ بس جو کچھ ہے نا، بس اس کی نظر کرم ہے۔